جیسے اپنے گھونسلے کو ہلا ہلا کر اپنے بچوں پر کیا کرتے منڈلاتا ہے. عقاب میل اور فیمیل، نر اور مادہ، یہ ایک ایسا پرندہ ہے جس کو پرندوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے. اور ہم نے لاسٹ سنڈے یہ سنا کہ کیسے عقاب جو ہے وہ اپنے بچوں کو ٹرین کرتا ہے، کیسے ان کو اڑنا سکھاتا ہے، کیسے ان کو گھونسلے سے باہر نکالتا ہے تاکہ وہ آسمانوں کی بلندیوں پر اڑان اڑ سکے. میرے عزیزو، خدا بھی اپنے لوگوں کے ساتھ صرف یہی طریقہ کرتا ہے. ہر ایماندار کے لیے، جو ایماندار یسوع مسیح میں نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، اسے قبول کرتا ہے، اور جب وہ نئی پیدائش کو لیتا ہے تو خدا اسے کچھ لمحہ اپنی حضوری میں رکھتا ہے، بٹھاتا ہے، دعا میں اسے کھلاتا ہے، اسے بڑا کرتا ہے، اور جب اس قابل ہو جاتا ہے تو اب خدا چاہتا ہے کہ ایماندار کمفرٹیبل زون میں سے باہر جائے. خدا ایک ٹرینر ہے، ٹرینر. خدا آپ کو سکھانے والا ایک زبردست ٹرینر خدا ہے. خدا آپ کو ایکسرسائز کرواتا ہے، یا کہہ لیں عام زبان میں خدا ایک اچھا کوچ ہے. یاد رکھیے، جیسے کل ہمارے فتح گڑھ میں سے ایک نوجوان جو ہے باڈی بلڈنگ کے مقابلے میں وہ مسٹر سیالکوٹ بن گیا. وہ کل یہاں سے جانے کہ پہلے دعا کروا کے گیا کہ بھائی صاحب آج ہمارا مقابلہ ہے سیالکوٹ میں، 25 نوجوان ہے، میں اکیلا کرسچن لڑکا ہوں، تو دعا کرے. تو میں جب اس کی دعا کرنے لگا، میں نے کہا کی دعا کرا میں نے، تو خدا نے مجھے بڑی بات سکھائی کہ دعا کرو کیا کہ تم پاک روح کا کیا ہو، مقدس ہو، اور خدا اس بدن سے کیا ظاہر کرے اپنا جلال. تو میں نے کہا خدا اس بدن، اس کے بدن سے دوسری قوموں کے لوگوں میں جلال ظاہر ہو. تو خدا کا شکر ہے لاگو جو ہمایوں صاحب ہے، ان کے بیٹے کو خدا نے مسٹر سیالکوٹ بنا دیا باڈی بلڈنگ میں. کیوں بھائی اگسٹن ایسے ہی جب کیا ہونا؟ ہاں پریز اللہ بھائی، میری قوم کے لیے، میری اور فتح گڑھ کے لیے بھائی یہ فخر کی بات ہے کہ مدد دعا کروا کے گیا ہے تو خدا نے اس کو کامیابی دے دی. سو اس کے لیے کوچ تھا، اس کو کسی کوچ نے تیار کیا، اس پر ٹائم سپینڈ کیا، اس کے اوپر ٹائم لگایا، اسے سکھایا، اسے ٹرین کیا، اسے سکھایا، اور آخر وہ جیت گیا. خدا بھی ایسا ہی کوچ ہے، اور خدا کی سوچ ہے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو نہیں چاہتا کہ وہ نالائق رہیں، وہ انٹرین رہ جائیں. خدا کی خواہش ہے کہ میرے لوگ جو ہیں، میرے بیٹے، میری بیٹیاں ٹرین ہوں، تیار ہوں. ایک حوالہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا، اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو ذرا کھولیے گا قضات کی کتاب میں سے اس کا 3 باب، قضات کی کتاب اس کا 3 باب نکالیے گا، اور یہ حوالہ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے. بڑی خوبصورت بات خدا اپنے کلام میں اپنے قوم اسرائیل کے لیے بیان کرتا ہے. 3 باب اس کی پہلی آیت سے. جی پڑھیے. اور یہ وہ قومیں ہیں جن کو خداوند نے رہنے دیا. اب غیر قوموں کی بات ہو رہی ہے کہ جب خدا نے اسرائیلیوں کو مصر سے نکالا تو خدا نے مصری اسرائیلیوں کے رستے میں بہت سی غیر قومیں آئیں، تو خدا نے اسرائیلیوں کے رستوں میں سے غیر قوموں کو نہیں مارا. جیسے گلزن چاک کیا تو خدا نے ساری قوموں کو نہیں مرنے دیا. وجہ کیا؟ دوبارہ پڑھی بھائی ایسے. اور یہ وہ قومیں ہیں جن کو خداوند نے رہنے دیا. خداوند نے قوموں کو کیا لکھا جی؟ رہنے دیا. ساری قوموں کو خدا نے نہیں مروایا، نہ مارا ہے، بلکہ خدا نے کچھ قوموں کو رہنے دیا. بھئی کیوں رہنے دیا؟ خدا نے ان قوموں کو جو امالیکی ہیں، سیدانی ہیں، امونی ہیں، یبوسی ہیں، کیوں رہنے دیا؟ خدا نے کچھ کو رہنے دیا، دشمنوں کو رہنے دیا. بھئی ریزن، وجہ آگے. تاکہ ان کے وسیلہ سے اسرائیلیوں میں سے ان سب کو جو کنعان کی سب لڑائیوں سے واقف نہ تھے آزمائے. خدا کا ایک بھید تھا. خدا نے غیر قوموں کو اسرائیلیوں کے سامنے سے نہیں ہٹایا. وجہ یہ تھی کہ خدا اسرائیلیوں کو سب لڑائیوں سے جو واقف نہ تھے کیا کرے؟
आजमाए। आगे दूसरी ओर पढ़े, फक्त मकसूद ये था, असल में खुदा का तो मकसद था। इसराइली समझते होंगे कि खुदा ने गुलजम को चाक कर दिया था, मिस्र को खुदा ने हरा दिया, ये कौम क्यों नहीं हरी, ये कौम क्यों नहीं हटी, वजह क्या है? खुदा का पीछे कोई रीजन था अपनी कौम के लोगों के लिए। क्या रीजन था? आगे कि बनी इस्राएल की नस्ल के खासकर उन लोगों को जो पहले लड़ना नहीं जानते थे, लड़ाई सिखाई जाए। शुक्रिया। क्या वजह थी? इसराइलियों को क्या सिखाई जाएगी? लड़ाई सिखाई जाए। जैसे उकाब अपने बच्चों को घोंसले को हिलाता है कि निकलो और इस फिजा में उड़ो, और अब हम पर डिपेंड ना करो, अब खुद अपने हाथों से शिकार मार के खाना शुरू करो। कब तक हम पर पड़े रहोगे? कब तक हम पर भरोसा करोगे? ऐ मेरे बच्चों, निकलो घोंसले में से और बाहर जाओ, उड़ो और खुद प्रवास करो और खुद शिकार मारो और खुद खाओ। ये वजह है। खुदा कई दफा ईमानदार कहते हैं कि दुख मुझसे क्यों नहीं दूर हो रहा, ये प्रॉब्लम, ये परेशानी, ये आजमाइशें कब खत्म होगी, ये गुर्बत कब खत्म होगी, बीमारी कब जान छोड़ेगी, ये जंगे लड़ना कब खत्म होगी, ये कब शैतानी जुए टूटेंगे। खुदा बाज़ औक़ात जुओं को रहने देता है ताकि आपको ट्रेन कर दे। क्या लिखे थे? मकसूद ये था कि बनी इस्राएल की नस्ल के खासकर उन लोगों को जो पहले लड़ना नहीं जानते थे, लड़ाई सिखाए। हम अपने बच्चों को ना जिस्मानी लड़ना सिखाते हैं। वो बच्चा आता है, अम्मी अम्मी फलां मारे, तो तू क्यों नहीं चौके मारी? मां सिखाती, मां सिखाती है, तू भी अब्बो क्यों नहीं कुछ बोलिया, सिर पार करे से मैं सांभ रहना से। हाँ, ये लड़ाई सिखाती है माँ बाप, लेकिन क्या कभी आपने ये नहीं सिखाया कि बेटा अगर प्रॉब्लम है तो दुआ में जंग करनी शुरू करो? अपने बच्चों को दुआया जंगजू बनाइए, अपने बच्चों को ईमानदार बनाइए, अपने बच्चों को मैन ऑफ गॉड एंड मैन ऑफ फेथ एंड मैन ऑफ प्रेयर बनाइए। ऐसे बनाइए, ट्रेन करिए उनको, बचपन से काम करना सिखाइए। कलाम में लिखा है, जो बच्चा बेतरबियत छोड़ दिया जाता है अपनी मां को रसुआ करता है। कौन? अच्छा, आपकी बेटी को कोई काम नहीं आते, जब वो अगले घर जाएगी तो सब तो पहला ताना किन्हों होना है? अब्बे को क्या मान? क्या लोग कहेंगे? सजावट क्या कहेंगे? इतने मां ने कुछ सिखा के निकल आया। तो भाई इसका मतलब क्या है? अगर कोई यहां से बेटी ब्याह कर जाएगी और मालूम होगा कि बेटी क्राइस्ट पैंटी काजल चर्च की है, और अगर वहां पर जाएगी तेरे को की सिखाए माधुरी ने नहीं, तो सवाल के कहां पर आ गया? तो ट्रेन होके जाए ना यहां से। सो खुदा अपने लोगों के लिए ये मकसद रखता है कि मेरे लोग जो हैं ये लड़ाई करना सीखे, इब्लीस के साथ, हालात के साथ, मुश्किलों के साथ, आजमाइशों के साथ, प्रॉब्लम के साथ, दुनिया के साथ, गुनाह के साथ, बदन के साथ। तो फिर क्या होगा? आप वेल ट्रेन्ड हो जाएंगे। आपको पता है यीशु मसीह भी अपने शागिर्दों को ट्रेन करता था। कैसे? उसने शागिर्दों को भेज दिया झील में, हालांकि पता था तूफान आने वाला है, तूफान में भेज दिया। हालांकि वहां पर लिखा हुआ है लूका की इंजील, मत्ती की इंजील में कि उसने मजबूर किया कि जाओ। तो जब वो चले गए, लिखा है झील में क्या आ गया? तूफान आ गया। अब तूफान आ गया तो अब कोशिश करें तूफान में से निकल जाए। बड़ी कोशिश की, बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी मेहनत की, आखिर यीशु मसीह खुद पानी पर क्या कर रहा है? चल के आया, पानी पर खड़ा था, इंतजार में था, क्योंकि ट्रेन करना चाह रहा था। एक ने बोला, खुदावंद क्या मैं पानी पर चलकर आऊं? क्योंकि वो खुद पानी पर क्या कर रहा था? अब उसकी ख्वाहिश थी मेरे चेले भी पानियों पर चले। तो क्या लिखा है? यीशु मसीह का चेला भी क्या कर रहे थे? पानी पर। उसकी ख्वाहिश होती है जो वो काम करता है वो आप भी करो। उसने कहा जो मौत से मैं करता हूं तुम भी करोगे? नहीं, कहा बल्कि इससे भी क्या करोगे?
یہ ہے ٹرین کرنا. خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو 3.5 سال اپنے ساتھ رکھ کر کیا کیا تھا؟ روٹیاں کھوائی. آپ کو پتہ کیا کیا؟ ٹرین کرتا تھا. ایک حوالہ پڑھیے شاگردوں کے لیے. یسوع مسیح بڑا پریشان ہوا. اور آئیے پڑھیے مرکز کی انجیل میں سے 9واں باب, اور وہ کیا کہتا ہے؟ مرکز کی انجیل 9واں باب نکالیے اور اس حوالے پر پڑھتے کیا لکھا ہے 14ویں آیت سے پڑھی. کیا لکھا ہے؟ مرکز کی انجیل 9واں باب 14ویں آیت. جی پڑھی. کیا اور جب وہ شاگردوں کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کی چاروں طرف بڑی بھیڑ ہے اور فقیر ان سے بحث کر رہے ہیں. اور فٹ ساری بھیڑ اسے دیکھ کر حیران ہوئی اور اس کی طرف دوڑ کر اسے سلام کرنے لگی. اس نے ان سے پوچھا, تم ان سے کیا بحث کرتے ہو؟ اور بھیڑ میں سے ایک نے اسے جواب دیا کہ اے استاد, میں اپنے بیٹے کو جس میں گونگی روح ہے تیرے پاس لایا تھا. وہ جہاں اسے پکڑتی ہے پٹک دیتی ہے اور وہ کف بھر لاتا اور دانت پیستا اور سوکھتا جاتا ہے. اور میں نے تیرے شاگردوں سے کہا تھا کہ وہ اسے نکال دے. سنیے گا, ایک باپ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو جس میں گونگی روح ہے تیرے پاس لایا تھا. کس کے پاس لایا تھا؟ رستے میں کون مل گئے؟ رستے میں حضرت صاحب مل گئے. وہ نہیں, ہم تو ہیں. مبشر صاحب مل گئے. سینئر سے جانے سے پہلے جونیئر مل گئے. آیا وہ کن کے پاس تھا؟ کس کے پاس؟ رستے میں کون مل گئے؟ شاگرد مل گئے. بھائی انہیں کہ ٹینشن کوئی نہیں پاؤ تھے, ادھر لے آؤ. لیکن ابھی ٹرین نہیں تھے ہوئے, ابھی ٹریننگ کا پروسیس چل رہا تھا. سو ہوا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں اس کو تیرے شاگردوں کے پاس, کیا لکھا ہے, میں نے تیرے شاگردوں سے کہا تھا کہ اسے کیا کریں؟ نکال دیں. مگر وہ نکال نہ سکے. مگر وہ اب رہتے ہونی یسوع مسیح دے نال تے تواڈے کو بدھو نہیں نکلن دے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کہیں ٹریننگ میں بھی تھوڑا سی کمی رہ گئی تھی. سو وہ کہتا ہے باپ کہ میں آپ کے شاگردوں کے پاس اپنے بیٹے کو لایا تھا لیکن وہ نہیں نکال سکے. تو سنیے گا یسوع نے کیا جواب دیا. اس نے جواب میں سے کہا, اے بے اعتقاد قوم, میں کب تک تمہارے ساتھ اور کب تک میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں. اب یہ محاذب کس سے ہو رہا تھا؟ وہ شاگردانہ کرنا ہو دیں گے اور پیو نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن آگے آگے بات کھل جائے گی. وہ کس سے کہہ رہا تھا؟ وہ کہتا ہے بے اعتقاد قوم, میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا اور کب تک تمہاری. اسے میرے پاس لاؤ. بدرو نکل گئے. آگے شاگرد کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں خداوند یسوع, ہم اسے کیوں نہ نکال سکے. سوال پوچھا ہے, لکھا ہے آگے 27 آیت, جب وہ گھر میں آیا اس کے شاگردوں نے تنہائی میں سے پوچھا کہ ہم اسے کیوں نہ نکال سکے. پوچھا لگاؤ. تو یہاں پر یسوع مسیح ان کی کمی کو بتائے گا. کیا کہتے ہیں؟ اس نے ان سے کہا, یہ قسم دعا کے سوا کیڑی کمی رہ گئی نا جی. ہاللیلویا. یہ ساتھ ساتھ چلتے تھے. اور اگر آپ اس کو نکالیں نا انگلش میں وہاں پر لکھا ہوا ہے فاسٹ اینڈ پریئر. اس نے کہا یہ قسم دعا اور روزے کے بغیر نہیں نکلے گی. اس کا مطلب ہے میرے پریے شاگردوں, ہمارے تم دعا میں ویک ہو, تم روزے میں ویک ہو, تم بس نعرے بازی لگا سکتے ہو لیکن تمہارے اندر دعائیں کمی ہے, روزے کی کمی ہے. کب تک؟ کئی لوگ نا حوصلے میں ہوتے ہیں, ان کو اعلان کر دیں دعائیں میٹنگیں نہیں آئیں گے, اعلان کر دیں فاسٹنگ نہیں آئیں گے, تو ٹریننگ نہیں آپ کی ہو رہی. اب میں اس کو کیا کہتا ہوں, اگر ٹیم کے لوگ سنڈے کو میرے ساتھ آ کے میٹنگ کر رہے ہیں تو کوئی خوشی کی بات نہیں. آپ بھی عام لوگوں کی طرح ہی آ رہے ہو, جیسے عام لوگ سنڈے کو آگے آپ بھی آگے. کیوں جی؟ لیکن یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو رسول کا لکھا 27, جب وہ گھر میں آیا اس کے شاگردوں نے
تنہائی میں، کیا پوچھا؟ تنہائی میں آنا سیکھیے لیڈرز کے ساتھ۔ اچھا ایک دفعہ نا کہہ رہے سب پیسہ باندھے ہی نہیں، چلو میں نہیں باندھا تو بھی نہیں باندھے، کیوں جی کیا چلے میں نہیں بٹھاتا تو شاگردوں کا کام کیا ہے؟ اور نہیں باندھے، نہیں بلاندے، نہیں پہنچتے، کوئی آپ کا کام کیا ہے؟ اور یاد رکھیے پرپٹ سے آپ نہیں سیکھیں گے جو آپ پرسنل تنہائی میں سیکھ سکتے ہیں۔ جب تک آپ تنہائی میں ٹائم نہیں گزاریں گے، اور جب تک آپ تنہائی، اب ٹریننگ کے لیے، اچھا ٹریننگ کے لیے ہفتے میں ایک بار آنا ضروری ہے یا ٹریننگ روز ہوتی ہے؟ ہاں ٹریننگ تو بھائی روز ہوتی ہے نا، ٹریننگ روز ہوتی ہے، لیکن پالوس کہتا ہے وقت کے حساب سے تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا۔ تو اپنے کمفرٹیبل گھونسلے میں سے باہر آئی۔ کچھ دفعہ کچھ ایماندار نا چرچ میں سے نکلنا پسند ہی نہیں کرتے کہ میں بھی چرچ میں سے باہر جاؤں۔ اچھا میں جب یہ سال کا آغاز ہوا نا تو میں نے 31 کو ایک بات کی تھی، میں نے اگر ہمارے چرچ میں 500 لوگ ہیں اور پورے سال میں ایک بندہ ہی لے کر آ جائے تو سال میں کتنے لوگ ہو جائیں گے؟ کتنے ہو جائیں گے؟ پورے سال میں ایک ہی بندہ نمانا ہے چرچ میں تو کتنے لوگ ہو جائیں گے چرچ میں؟ 1000۔ تو کئی دفعہ نا پورا سال گزرتا ہے صرف روح نہیں بچان دے۔ ایسے کہتے ہیں ایک کام پتہ کدھر ہے؟ ایک کام پاکستان کا، سنیے گا، سنیے میری بات، بھیڑوں کا کام ہوتا ہے اون دینا۔ نمبر 1 بھیڑ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اون دینا۔ بھیڑ کا کام ہے دودھ دینا۔ کیا کام ہے؟ بھیڑ کا کام ہے بچے دینا۔ چرواہے کا کام ہے چارہ دینا۔ کیا کام ہے؟ چرواہے کا کام ہے چارہ دینا، چارہ ڈالنا، پانی دینا، اور اگر کبھی بیمار ہو جائے اس کو محفوظ کرنا، بچانا، تیل ملنا، اون دینا، دودھ دینا، بچے دینا۔ پیسہ کا کام ہے، تمہارا کام ہے۔ بھیڑوں کا کام ہے بچے دینا۔ کبھی دیکھے چرواہا بچے دے دے؟ کیوں نہیں؟ کیا خیال ہے؟ کیوں بھائی اس بات؟ اور بچے دینا کلیسیا کا کام ہوتا ہے، بھیڑوں کا کام ہے۔ ہم نے سارا کام ہے، چارہ بھی تو دے، دودھ بھی تو دے، اون بھی تو دے، بچے بھی تو دے، آسی پہ نہ دیا کہ بس ہے سارا کام تو کر، سارے کو کیا کریں گے؟ ہم آئیں گے بس بیٹھیں گے، نعرہ بازی کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، نکل جائیں گے۔ یہ آپ کا کام ہے۔ آپ کا کام ہے نئے لوگوں کو لانا چرچ میں۔ کس کا کام ہے؟ ہاں جی، یہ چرچ کی ذمہ داری ہے۔ اگر بچے گھونسلے میں سے نہیں نکلیں گے تو کل کو ماں باپ نہیں بنیں گے۔ سو یاد رکھیے کئی بچے ہیں وہ ماں باپ کے بنے پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بڑے خوش ہیں، اور میرے ابو نے یہ بنایا اور میں نے یہ بنایا، اور بھائی تو نے کیا بنایا؟ تو یاد رکھیے کیا ہوتا ہے، جو بچے ماں باپ کے بنے پر بیٹھے ہیں، مرنا رہ کے بیٹھے نہ کہ یہ ہوتے کمرہ پالو، تجھے کہ یہ ہوتے کور پالو، تجھے کہ یہ ہوتے کور پال، اتنے ٹوڑ جاؤ اتنے جا کے کبوتر پینا پالو۔ بس ارے بڑے خوش ہیں، شکر پرائز کھا لیں۔ وہ نکلو باہر، اوقات کہہ رہے نکلو گھونسلے جو باہر سے اٹھو تو اپنا نواں گھونسلہ بناؤ۔ ہاللیلویا۔ اگر اسی گھونسلے میں دونوں ماں باپ بھی رہیں گے، 3 بچے بھی رہ پے، گھونسلے میں کتنے ہو گئے؟ 5۔ انہاں 5 تین گئے باہر، وہ بھی اٹھے، ویاہ کیتے، 3 لے کے آگے، کتنے ہو گئے انہیں؟ 3 6 2 8۔ گھونسلے کتنے ہو گئے انہیں؟ اب وہ بچے ہو گئے، ایک پر 3 دن ہو گئے، 3 8 9 12 15 16، اب 18 کتنے ہو گئے گھونسلے سے؟ پھر ٹکرے بجنے نے، پھر سیر بجنے نے، کھیما کھوائی ہونی ہے، پھر پٹاخے چھوڑیاں، ایسے ہو کیوں رہتے؟ عقاب عقل مند پرندہ ہے بھائی، اندر نکلو باہر، اٹھو جاؤ، اڑو، خود سے کچھ کرو، ہاتھ پیر مارو۔ سو عقاب آپ کو سکھاتا ہے کہ ہمیں خود مختار ہونا ہے،
ہمیں اپنے ہاتھوں سے محنت کرنی ہے، ہمیں خود سے اپنے بارے میں کچھ سوچنا ہے، بنانا ہے۔ میں نے کئی دفعہ بات کی ہے کہ ایک بندہ ویلا رہتا سی، کام بھی کوئی نہیں کرتا، اسے پوچھا تو کام کیوں نہیں کرتا بھائی؟ کہتا ہے کام کی کرا مارتے مرے کوئی رہا ہے تو میں کام کرا کرا۔ تو دوسرا بندہ کام بڑا کرتا ہے، بھائی تو کام بڑا کرنا ہے، کام بڑا کرنا ہے، کیا بات ہے؟ کہتا ہے میں نے کہا پتہ نہیں مرنا، میں نے کہا پہلے بھی کچھ کر کے مرا۔ تو کیا بات ہے؟ کچھ کر کے مرے، کچھ بنا کے مرے، کہ اسے وہی آدمی ہوتے۔ کبھی گئے میں آنے بولے میں گئے کبھی ہوتے کی بلا چڑھ گئے تو اندر بڑے تو کہا ہو گیا ہے ایسے ہی بیٹھو، نالی واش ہوتے، نالی کچن دے، کچھ ماہر بنایا۔ ہم بعض دفعہ کچھ نہیں کرنا چاہتے، کچھ بننا نہیں چاہتے۔ اپنے بچوں کو سکھائیے ہمیں کچھ بننا ہے، ہمیں کچھ بنانا ہے، ہمیں زندگی میں کامیاب ہو گئے۔ بل گیٹس بڑا دنیا کا امیر ترین بندہ، وہ کہتا ہے غریب پیدا ہونا آپ کی مسٹیک نہیں ہے، لیکن غریب مرنا آپ کی مسٹیک ہے۔ غریب پیدا ہونا تھوڑی مسٹیک ہے، لیکن غریب مر چلے ہو تو میری مسٹیک ہے۔ غریب پیدا ہوئے کوئی بات نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن بھائی اگر غریب پیدا ہوئے تو کوشش کرو اگر مرو تو امیر بن کے مرو، کچھ کر کے مرو، کچھ بنا کے مرو، کچھ بن کے مرو۔ آئیو ہی جینیاں پاٹیاں پینٹا پا لیا تو پا لی پینٹ، ویلے مندیاں کن چپا لیا وال لمبے کر لے تے موبائل پیچھے لے کے بڑے خوش روڈ کو کھا لو وچ بیلنس کوئی نہیں ہوتا۔ وہ بھی کہہ دیا آپ کا مطلب نمبر 5 رہ گیا، آما آ رہا جب کو بیاہ کھیل آ گیا انہیں کیسے نہیں انہوں سوٹ نہیں دو میرا بیاہ ہو گیا چلی جا مانگ کے سوٹ پہن دے سی۔ کیا یہیں پر زندگی آپ نے گزارنی ہے بھائی؟ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ یہ دعا ہے، یہ خواہش ہے کہ کچھ کریے، کچھ اسٹرگل کیجیے عقاب سے۔ اور میں حیران ہوں، میں جب میں پڑھتا ہوں بائبل کو، لو جی پوری بائبل جو کبھی نہیں کہے میں خدا نے کیا اے پرندوں انسانوں سے پوچھو وہ تمہیں سکھائیں گے۔ اور حوالہ پڑھی تو میں حوالہ پڑھتا تھا، ایوب کی کتاب نکالیے، اور یہ مجھے اور آپ کو شرم دلائی ہے۔ خدا نے اپنے کلام کے ذریعے سے ایوب کا صحیفہ نکالیے، ایوب کے صحیفہ میں سے، اور پڑھتے ہیں کیا خدا اپنے کلام میں فرماتا ہے۔ ایوب کا صحیفہ اس کا 12واں باب، ایوب کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 7ویں آیت، بڑے دھیان نہ پڑھو، بڑی مزیدار آیت ہے۔ ایوب 7واں باب 12واں باب 7ویں۔ جی حیوانوں سے پوچھ اور وہ تجھے سکھائیں گے۔ انسانوں مجھے اور آپ کو کیا کہا گیا؟ یہ کس سے سیکھو؟ حیوانوں سے پوچھ وہ تجھے سکھائیں گے۔ ہم تو بےشر مخلوقات ہیں، ہم گراؤنڈ آف کریشن ہیں، ہم خدا کی شکل پر بنائے گئے ہیں، خدا کا دم ہم میں ڈالا گیا، لیکن ہمیں شرم دلائی گئی ہے اے انسان تو خدا کی شبیہ پر ہے، خدا تجھ میں ہے، لیکن تجھے شرم دکھانے کے لیے کہا گیا حیوانوں سے پوچھ وہ تجھے سکھائیں گے۔ آگے اور ہوا کے پرندوں سے دریافت کر اور وہ تجھے بتائیں گے۔ جی یا زمین سے بات کر اور وہ تجھے سکھائے گی۔ جی اور سمندر کی مچھلیاں تجھ سے بیان کریں گی۔ شکریہ۔ تیرے کیٹیگری حیوانوں سے پوچھ جو زمین پر ہے، سمندر کی مچھلیوں سے پوچھ، اور ہوا کے وہ کیا کریں گے؟ تو ہم انسانوں کو، ہم ماں باپ کو، ہم بچوں کو اوقات سکھا رہے ہیں۔ آج سنڈے میٹنگ کا پروفیسر ایگل ہے، جناب ایگل سے سیکھیے، وہ آپ کو بتائے گا اپنے بچوں کو کیسے ٹرین کرتے ہیں، کیسے اپنے بچوں کو اڑنا سکھاتے ہیں، شکار پکڑنا سکھاتے ہیں، اپنا زندگی جینا سکھاتے ہیں۔ اوقات آپ ماں باپ کو کہہ رہے ہیں۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ پتر تینوں کام کے لوڑ ہے کوئی؟ تیرا ابا باہر ہے، وہ ایسے ہی بڑا کھڑیا ہے، میرا بابا ہے۔ آپ کو کوئی کام کرنے ضرورت نہیں، آپ کا باپ ہائی لیول پر کام کر رہے ہیں۔ میں نے کہانی سنی، دلی میں سرکس میں کچھ شیر تھے،
تو सर्कस में जो शेर थे उन शेरों को वहां पर सर्कस करवाने के साथ साथ वहां पर तो गोश्त देते थे खाने के लिए। तो शेर सर्कस करते सन, नाल गोश्त खाते सन। एक वक्त आया कि सर्कस का काम ठप हो गया, काम बंद होना शुरू हो गया, लेकिन भाई शेरों को क्या आदत थी? गोश्त खाने की आदत थी। एक दिन खिलाया, 2 दिन, 2 हफ्ता। मालक कहते हैं भाई सर्कस का काम भी बंद हो गया, शेर हमारे से मुफ्त का गोश्त खा रहे हैं, इनको जंगल छोड़ो। अब जंगल में शिकारी कुत्ते रहते थे जो शिकार करने में बड़े माहिर हो गए थे। जब ये वेल ट्रेन्ड शेर जंगल में छोड़े गए, अब इनको क्या आदत थी? शिकार करने की या तमाशा करने? इनको क्या आदत थी? इनको आदत थी सर्कस करने की और गोश्त शिकार करना नहीं जानते थे। हुआ क्या? जंगल के शिकारी कुत्तों ने शेरों को खा लिया और मार दिया। कौन है ये आज के वो बच्चे हैं जिनको माँ बाप कहते हैं घर में खाकर खाओ, डोंट वरी, ना काम कर, परेशान ना हो। मेरा पुत्र शेर, मेरा पुत्र की है, अबा बारे, भरा बारे, मुंडा बारे, डोंट वरी पुत्र मेरा शेर है, खा, ये तो शेर है। जब वो दुनिया के मैदान में बाहर निकलता है, उससे अनपढ़ बंदा जो बाहर काम कर रहा होता है, ट्रेंड होता है, मेहनती होता है, काम करने जानता है, वो उस बंदे से आगे बढ़ता है। आप तारीख उठा के पढ़ लीजिए, दुनिया के सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन वो सारे अनपढ़ थे, एजुकेटेड नहीं है, कोई बड़ी डिग्रियां नहीं है। और डिग्री वाले कहां पर? डिग्री वाले, डिग्रियों वाले मार्केट में चल रहे थे। हुनर होना बड़ा आपके लिए जरूरी है। हुनर आपके पास हुनर, आपके पास तरबियत, आपके पास मेथड, आपके पास टेक्नोलॉजी, आपके पास नए तरीके होने चाहिए। एक दफा यहाँ पर संडे स्कूल के बच्चे थे, वो यहाँ पर कुछ डेकोरेशन कर रहे थे, तो कहते हैं पैसा सीढ़ी नहीं है, हाथ नहीं पहुंच रहा, क्या करें? कुर्सियां छोटी हैं, क्या करें? रहने छोटे नहीं करते। मैं कह जरा जेल लड़ाओ, की हो सकता है नहीं जेल लड़ाया। मैं कह कुर्सियां इकट्ठियां करो 10 को, फिर नाल 5 और रखो, 2 और रखो, ऐसा टाइप बना के चढ़ जाओ तो डेकोरेशन हो जाएगी। पंजाबी लोग कहते हैं अकल बड़ी है, कौन बड़ी है? नहीं आना ना, भैंस बड़ी और केरी बड़ी है। हर चीज का मुतबादल रखिए कोई ना कोई। हम लोग कहते हैं नहीं बस एक नहीं है, ओके कोई गल नहीं, ओहो पैसा कैंची नहीं मिल रही तो क्या करें? छुरी डाल लो। नहीं वो भी नहीं है, कोई दांतों से कर लो। नहीं वो भी नहीं है, थोड़ी डालो। नहीं वो भी नहीं है, दीवार में एंजन कर लो। तरीके है कि नहीं? और नहीं ऐसा के पढ़े लिखा नहीं पढ़। गैस नहीं आ रही, गैस बंद है, खाना नहीं बन रहा, क्या करें? पैसा कुछ भी नहीं है, कोई गल नहीं, सिलेंडर ले लो। नहीं वो भी नहीं है, क्या करे? बाजार से ले आए। और नहीं तो ना खवानी लगेगा, मतलब गैस से कोई चाह कहां से बनेगी? ना प्यारी फिर की होता है, तेरी अम्मा घर आ जाए, नाल भरा भी आ जाए, नाल भैन भी आ जाए, फिर की कहना भला? उठो जल्दी जाओ, मुझे पता अम्मा मिल जाएगी। वो तो फिर सारा कुछ बन जाए, वो तो अकल आ जाती है सारी। मैं ना अकल बड़ी सियानी थोड़ी, जिसे काम करना है उसे कर लेना है, और जहां नहीं करना नहीं करना। दनाई के साथ चलिए, हर चीज का आपके पास ऑप्शन है, कुछ करना है तो कुछ करके उठाइए। हम जब अपने नया स्टार्ट काम किया, टीम के लोग जानते खाता था जहां पर हम प्रशिश करते इबादत करते, उसके साथ एक नाली थी, हमने वहां पर रखी सी नाली कटने वाली, मैं भी रोज काटना था। एक दिन वो नहीं थी, संडे सर्विस थी, वो ना मिली, वो ना कुछ मिला। मैं क्या संडे सर्विस का टाइम भी हो रहा है, क्या करूं? मैं चाड़े हाथ शापर तो मैं नाली की थी। ऑप्शन ने मेरे को है ऐसी ऑप्शन कि भाई अभी यहाँ पर पानी जमा हो जाएगा, पानी अंदर प्लाट में जाएगा, बात का टाइम हो गया, तो भाई ऑप्शन है। अपने हाथों से क्या करना सीखिए। अच्छा यीशु मसीह जब अपने बाप के साथ बड़े का काम करता, क्या करता? फरिश्ते हो थले आओ, चौकी बना के क्या लगे मैं बनाइए, ऐसा लिखा हुआ है।
حالانکہ کلام کہتا ہے فرشتے اس کا حکم مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے، لیکن یسوع مسیح اپنے ہاتھوں سے چوکیاں بنا لیا، پیڑیاں بنا لیا، کرسیاں بنا لیا، منجیاں بنا لیا، جوئے بنا لیا، اپنے ہاتھوں سے محنت کرنا سیکھیے۔ اور بائبل کہتی ہے محنتی کا ہاتھ اسے حکمران بنا دیتا ہے۔ گلا نہ پاٹتا ہے۔ اور کئی بچے بڑے جس نہیں امی میں نے جاب نہیں کرنی، میں نے افسر کی جاب کرنی، تو پڑھے تو کاکھ بھی نہیں ہے، سکولوں کو پاجا میں سے میں کی بننا ہے، میں افسر کی کرسی تے بہنا ہے، افسر کی کرسی تے بہنا ہے، سکولوں پاجا ہے پڑھیا تو نہیں نکلا مار مار کے تو پاس ہونا ہے، تو کہنا کہ میں کی بننا ہے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے محنتی کی جو کامیابی ہے وہ اس کی زندگانی ہے، صادق کی محنت زندگانی ہے۔ سو سٹرگل کیجئے اور اپنی زندگی میں یہ سیکھیے کہ خدا ہمیں سکھاتا ہے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا اور انگلیوں کو وہ تربیت دے رہا، آپ کو تربیت۔ مجھے کئی دفعہ نا افسوس ہوتا ہے ایک بات پر، سن لیجیے آج، جب کوئی بہن چرچ میں سے اترتے وقت یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ پیسہ تھا بڑی مانی، اب حیران ہے آپ کی عقل کدھر گھاس چرنے چلی گئی ہے۔ آپ اس کلام کی باتوں کو آپ نے کیا نام دے دیے؟ کیا نام دے رہے ہو کہ پیسہ تھا کی ماریاں نے؟ یہ جھوٹے اور بھائی تربیت ہے یہ۔ جب آپ کو یہاں سے سکھایا جائے، کوئی بات دی جائے اور وہ بات آپ پر لاگو ہو اور آپ پر لگے اور آپ کو لگے کہ یہ میری کمزوری ہے، تو بھائی کیا یہ آپ کی انسلٹ ہے؟ انسلٹ نہیں ہے، یہ بائبل مقدس کہتی ہے تربیت ہے۔ اور زبور 141 پڑھیے گا، اے میری بڑی پسندیدہ آیت ہے اور میں اس آیت کو ہمیشہ اپنے لیے برکت سمجھتا ہوں۔ زبور 141 اور آپ پڑھیے کہ لکھا ہے، آپ پڑھیے گا لکھا ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے زبور 141 اور سنی کا لکھا ہے 5ویں آیت۔ صادق مجھے مارے مہربانی ہو۔ سنیے، صادق مجھے مارے تو، سارے بولو صادق مجھے مارے تو، ایک کیڑا صادق ہے؟ ایک بڑا صادق ہے رج کے جھوٹ بولتا ہے، نہ کی ہے چاچا صادق تے جھوٹ کی بولتا ہے رج کے، نہ دا پین نور ہے تے طریقی تے پریدی ہے۔ صادق کا مطلب ہے راست باز، ایماندار۔ اگر ایماندار مجھے مارے، سارے بولو کی دے نہ سے وہ پکڑنے، اے ایماندار سے۔ اگر آپ کو ایماندار تربیت دے، ایماندار آپ کو سکھائے، اور آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ مجھے تنبیہ کرے تو گویا سر پر روغن ہوگا۔ وہ مجھے تنبیہ کرے تو گویا سر پر کیا ہوگا؟ کہتا اگر صادق مجھے تربیت کرے، مجھے سکھائے، مجھے تربیت کرے تو میں کہوں گا بھائی انکل جی آپ کا شکریہ، بھائی صاحب آپ کا شکریہ، ایڈر صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے تربیت کی۔ کیونکہ تربیت کرنے والوں کا مطلب ہے وہ آپ سے لو کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، اس کو آپ سے دشمنی نہیں ہے۔ جب بھی کبھی ایماندار کسی کو تربیت کرے گا اس کو کیا ہوگی؟ اس سے لرزی ہے۔ اچھا مجھے اپنی ایک بینا سے دشمنی ہے، 10 سارے بولا جی سچی 10 نہیں، منو خطرہ ہے، میری سیٹ نو خطرہ ہے، میری سیٹ نہ کھول رہے حیدر بشیر ایک پرے پرے کر کے باؤس۔ جس نے مجھے دی ہے جب مرضی لے لے، ٹینشن نہیں کوئی، جب تک کھڑا کرے گا اوکے، نہیں رہے گا اتار دے گا خود ہی خود۔ لیکن بھائی اگر کوئی شخص، اور میں بھی تربیت پاتا ہوں، میری بھی تربیت ہوتی ہے، اور جو بندہ تربیت کو لیتا ہے، فالو کرتا ہے، وہی دنیا میں کامیاب ہوتا ہے۔ وہ آپ کے بچے جب تربیت لینا شروع کر دیتے ہیں، اچھا سنیے، اگر گھونسلے خالی نہ ہوتے تو آج آسمان میں کوئی پرندہ بھی نہ اڑ رہا ہوتا۔ 2012 میں خدا نے گھونسلہ ہلایا، میں اوتھے ہی بہ رہا، انہیں کیا نہیں نکلن دیا، انہیں ہلایا تو زور نہ لایا، پھر وہ سنایا، انہیں کہا نکل مار، میں نکل آیا تو ایتل وکھرا کے چاپا ہے۔ اب
जब घोंसले में इकट्ठे थे दोनों, यानी टामे टामे 70-80 जी, एक इतवार मैं बह गया ते ओ खलो गया, उठो ना सभी आज तो हड्डी वारी है, जाओ जी। एक इतवार तुसी बह जाओ फिर मेरी वारी है जी, आज तो आज तुसी जाओ जी, मैं बह गया थे और मेरी वारी है, तुसी बह जाओ। खुदा ने कहा एक इतवार हो गया तो दो ही बोलोगे, एक इतना मुंह करके एक उतना मुंह करके। समझ लगी ना ठीक है? नहीं है समझ? एक ही इतवार है, खुदा घोंसले हिलाता है ताकि फिजाओं में परिंदों की तादाद बढ़ जाए। खुदा घोंसलों को हिलाता है ताकि एक बच्चे जवान हो, एक व्याकरण, और कल को ये बच्चों को जन्म देना शुरू करें। बस ये मकसद है खुदा का। जे एक ही खानदान हुंदा आदम दा ते ओदे दो ही पुत्र हुंदे ते बस वही तक कुछ ना हुंदा। आज कई चर्च बांझ हैं, कई ईमानदार बांझ हैं। खुदावंद मुझे और आपको बरकत दे। और घड़ी सामने लगी दे मेरे होने मैंने बड़ा कुछ है अपने आप को लगी, चलो आज इन्हें ठीक बुला देने हैं, कोई नहीं खड़ना के। अपने बच्चों को ट्रेन करें आज के बाद, अपने बच्चों को हालात के साथ लड़ना सिखाएं, अपने बच्चों को गुर्बत के साथ लड़ना सिखाएं, अपने बच्चों को मेहनती बनाएं, मेहनत करना सिखाएं, अपने बच्चों को ऊंचा उड़ना सिखाएं, उन्हें कामयाबी, उन्हें आगे बढ़ना सिखाएं। कभी भी अपने बच्चों को डिसहार्ड ना करें, उनको अप्रिशिएट करें। और खादम का भी काम है खिदमत में आगे बढ़े, आगे जाए। जहां पर आप, मैं अलेक्सा से बात कर रहा था, अब मैं वो फ्राइडे को रिपीट रहा था कि उंज करो चांद दी मैनू की लोड़ है, लेकिन की करा यसु नाल जुबान कर रही है। किसी बंदे ने कहा कि आपका पास्टर तारक जाप जब वो काट टिकड़ा ही नहीं, जो देखे कभी पिंडी, कभी पेशावर, कभी कोयटा, कभी कराची, ये 2 साल पहले की बात करो, वो कहते आपके पास्टर साहब नहीं सही है। तो मैंने कहा उनको जवाब देना कि पास्टर के अंदर पादरी बाद में है, पहले उसके अंदर एक मुबशर है, जो मुबशर को टिकट नहीं देना। मुबशर कहता है चल बाहर निकल, चल बाहर निकल, मुनादी कर, फलां इलाके में जा, फलां इलाके में जा। तो मैंने कहा पादरी साहब बात से, लेकिन हाँ हर संडे को अपने पास्टर की खिदमत का भी हक पूरा अदा करता हूं। कभी तो हम देखिए अखबार में भाई साहब ने टिकारियों को बोलवा था, आज भाई साहब ने कोई कलाम नहीं सिखाया, कभी ऐसा हुआ? कोशिश होती है भाई कि चाहे फ्राइडे सर्विस हो, संडे हो, आपको आपकी सही ग़िज़ा दीजिए। लिखा है अक्लमंद तना वफादार नौकर वो है जो वक्त पर अपने लोगों को रोटी बांट दे। हालेलुया। तो जो मेरा काम है वो आपको रोटी देना, ये आपको खुराक देना मेरा काम है। और ये मेरा काम है कि आपको खुराक लिखा है खुदावंद मेरा छुपाना है मुझे कमी, वो मुझे हरी हरी क्या करता है, वो मुझे नेट में से मैसेज चौककर सुना देता है। हरी वो मुझे फलाने पैसा का सामान चोरी करके सुना देता है, वो मुझे हरी हरी, वो मुझे गुस्से करके मैसेज सुना चढ़ता है। मैं सुने ऐसी पैसा हर द्वार कोई मैसेज कोशिश है कि वो मुझे हरी हरी चरागाहों पर चलाता है और मुझे राहत के चश्मों के पास काम में कादम। क्यों वैसे आगे आज आलू बड़े महंगे हो गए थे, तेल बड़ा कहाँ चढ़ गया थे, आज बिजली बिल बड़ा हो गया थे, नहीं कलाम सो पहले खाते दे कहीं खाना पता है कैसे आते थे, घर दे हालात सुना रहे थे। ओ आशीष इतना बिल आ गया था, दुआ करें कि मैंने ताकत कल आखिरी तारीख है। और मेरी एक बहन ने मुझे फोन किया, मुझे याद आ गया, क्या भाई साहब हैप्पी बर्थडे आपको मुबारक हो। मैं कह मुझे पता मैंने कैसे याद रखा है। मैं कहती कल से 17 बिल दी आखिरी तारीख, मैं कल 18 भाई साहब की बर्थडे को मैं खोई यार बड़ी तो याद रखी है देख नाल जोड़ी बिल दे नाल जोड़ी है ना क्या वाली बच्चे। चलो इसलिए भी इस मोहब्बत के लिए भी शुक्रिया ना बिल दे नाल में जोड़े कि एदा बिल ते एदा भी बिल ही है। आइए अपने पांव पर खड़े हो और सब छोटी सी दुआ करें अपने बच्चों के लिए कि हम अपने बच्चों को ट्रेन करेंगे।
اپنے بچوں کو مفلوج نہیں بنائیں گے. اپنے بچوں کو گھونسلے میں مت رہنے دیں. وہ چاہے آپ کے جسمانی بچے ہوں یا آپ کے روحانی بچے ہوں, ان کو ٹرین کریں گے. آئیے دعا کریں, آئیے دعا کریں. زبانیں کھول کے اپنے اپنے خاندانوں کی دعا کریں. اسمائی بابو, ہم تیرا شکر کرتے ہیں, تو مجھے توفیق دے کہ میں اپنے جسمانی روحانی بچوں کو اچھی اڑان میں مدد دے سکوں, ان کو ہائی فلائنگ کرنا سکھاؤں, یہ مفلوج نہ رہے, محتاج نہ رہے, یہ خود مختار بن جائے, خود اعتمادی, ان میں کانفیڈنس آ جائے, یہ محنتی ہو جائے, تربیت یافتہ, ویل ٹرینڈ ہو جائے, تاکہ دنیا کے تمام حالات میں یہ مقابلہ کر سکے, یہ ہر طرح کی جنگ میں فاتح بن سکے, یہ دشمن پر فاتح ہو سکے, دشمن کو ہرانے والے بن سکے. ہم شکریہ کرتے ہیں اس ایگل کے لیے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کا گھونسلہ ہلانا ہے اور ہمیں اس پر اپنے پر پھیلانے ہیں. تیرا شکر کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں, آمین. شکر کیے.